بھٹی صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال۔ بھٹی صاحب، قومی اسمبلی نے الیکشنز ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل منظور کر لیا ہے۔ اس کے تحت ارکان پارلیمنٹ کے اثاثے خفیہ رکھے جا سکیں گے 1 سال کے لیے۔ اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، اس کا دفاع بھی کیا گیا حکومت کی طرف سے۔ کیا الیکشنز ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے آپ کے خیال میں درست ہے؟ میڈم شیخ، بالکل درست نہیں ہے۔ ابھی ہم آج ہی رپورٹ کارڈ میں ڈسکس کر رہے تھے اور میں بتا رہا تھا کہ افغانستان میں جو قوانین آئے ہیں، طالبان قیادت کی توہین پر 20 کوڑے اور 6 ماہ کی قید۔ اب وہ ایک علیحدہ معاشرہ ہے، ہمارا ایک علیحدہ معاشرہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، لیکن یہ حکومت اور یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت ہے جس کے 26 نکات پی ڈی ایم والے تھے، یہ ہمیں گھسیٹ کر غاروں کے دور میں لے جا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 26ویں آئینی ترمیم نے کیا گل کھلائے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم نے کیا گل کھلائے ہیں، 28ویں جو آنے والی ہے وہ کیا گل کھلائے گی۔ الیکشن ایکٹ میں جو پہلے ترمیمیں ہو چکی ہیں، نیب کی جو پہلے ترمیمیں ہو چکی ہیں، نیب کی پہلے ترمیمیں، اور افغانستان میں وہ ہے کہ جو اگر طبقہ اشرافیہ جرم کرے تو سزا، اور نچلا طبقہ جرم کرے تو سزا اور۔ اچھا، مزے کی بات، اپوزیشن اور حکومت دونوں مل گئی ہے اس بل پہ۔ یہ اپوزیشن حکومت ملی ہے اس بل پہ، اور انہوں نے یہ ترمیم منظور کی ہے کہ ہاں کہ اثاثے جو ہیں ہمارے نہ بتائیں قوم کو، ہم ان ساروں سے بڑے ہیں، ہماری جائیدادیں ہم نے جو ادھر دبئی لیکس، پیناما لیکس، پینڈورا لیکس، سوئس لیک، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے یہ اب ان کا حق نہیں ہے۔ تو یہ ایک کالا قانون ہے، سیاہ قانون ہے، شرمناک قانون ہے، اور اس سے معاشرے میں تقسیم بڑھے گی۔ بھٹی صاحب، آپ کی رائے آگئی، اوپر والا اوپر، نیچے والا نیچے آئے گا۔ آپ کی رائے آگئی بھٹی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ بے نظیر شاہ صاحبہ، آپ سے ایک قانون سازی سے متعلق سوال ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، اب کہا گیا کہ جی بیوی کو گھورنا، طلاق، دوسری شادی کی دھمکی دینا، گالی دینا جرم قرار دیا گیا ہے۔ بیوی بچوں کے سماجی تحفظ سے متعلق یہ اہم قانون سازی پاس کی گئی ہے۔ مزید بھی اس کے اندر ہیں کہ اگر جیلسی کے اندر آپ موبائل فونز چیک کرتے ہیں، انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی سزا ہوگی۔ آپ کے خیال میں قانون سازی میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے یا قانون سازی کی گئی ہے کیسی ہے؟ علینا، ابھی ہم افغانستان کی بات کر رہے تھے اور خاص طور پہ خواتین کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کس قسم کے قانون لائے جا رہے ہیں اور پابندیاں بڑھائی جا رہی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں یہ بہت ہی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں۔ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ شرمیلا فاروقی صاحبہ لائی ہیں، اور اس میں ایک تو ڈیفینیشن جو ہے اگریوڈ پرسن کی، اس کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ اب اس میں مرد بھی ہیں، خواتین ہیں، ٹرانسجنڈر ہیں، بچے ہیں، اور کوئی بھی ونربل شخص جو ایک گھر میں ہو جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کی بھی پہلے بھی تھی، فزیکل، ایموشنل، سیکشل ابیوز، سب کچھ اس میں سائیکولوجیکل ابیوز تک ڈالا گیا ہے۔ اور ایموشنل ابیوز کو انہوں نے بڑی تفصیل سے اس بل میں سمجھایا ہے کہ اس میں سٹاکنگ ہو سکتی ہے، ہراسمنٹ ہو سکتی ہے، آپ جیلسی کے طور پہ کسی کی پرائیویسی کو انویڈ کریں، یا آپ کسی ایک عورت پہ غلط الزامات لگائیں یا دھمکی دیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا یا میں جا کے دوسری شادی کر دوں گا۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ مجھے جو ایک بہت اچھی چیز اس میں لگی کہ اب اس میں ایک پروٹیکشن کمیٹی بنے گی، اور وہ جو پروٹیکشن کمیٹی ہوگی اس میں پولیس افسر جو ہوں گے وہ خواتین پولیس افسران ہوں گے، اس میں ڈاکٹر ہوگی، سائیکالوجسٹ ہوں گے، اس میں فیملی پروٹیکشن سینٹر سے اس پروٹیکشن کمیٹی کا کیا کام ہوگا یہ بھی ہمیں بتائیں۔ وہ ان کا کام یہ ہوگا کہ جو وکٹم ہے اس کو وہ بتائیں گے کہ ان کے قانونی حقوق کیا ہیں، ان کو اگر لیگل ایڈ چاہیے وہ لے کے دیں گے، ان کو اگر کوئی سیفٹی چاہیے ہے، اگر ان کو خطرہ ہے ان کو سیفٹی پرووائڈ کریں گے، ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور جب وہ جو اگریوڈ ہے یا جو وکٹم ہے جب وہ کمپلینٹ جمع کرانے جائے تو اس کے ساتھ ایک پروٹیکشن آفیسر جائے گا تاکہ ان کی حفاظت رہے، بیکاز اس قسم کی سرکمسٹانسز میں ہمیں پتا ہے کہ بعد میں ڈومیسٹک وائلنس سے کس قسم کے حالات بنتے ہیں۔ تو بہت اچھا قانون ہے، اور میں پھر سے یہ کہوں گی لینا کہ اس لیے اتنا ضروری ہے کہ خواتین زیادہ سے زیادہ پارلیمان میں ہوں، کیونکہ وہ اس قسم کے پروگریسو جو ہیں وہ قوانین لے کے آتی ہیں جس سے خواتین کو اور سب کو ملک میں فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں تو مردوں کے لیے بھی پروٹیکشن دی گئی ہے، بچوں کے لیے بھی پروٹیکشن دی گئی ہے، جیسے آپ نے بھی بتایا۔ صاحب، آپ سے سوال ہو رہے کرکٹ سے متعلق، پوچھا جا رہا ہے بنگلہ دیش کے معاملے کے اوپر
T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप तो एक ही होता है, खेलेंगे या नहीं इसके ऊपर अभी फैसला हुकूमत करेगी। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जी शहबाज शरीफ आ जाएं तो फिर हम फैसला कोई करेंगे। आपकी राय क्या है सर, पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? मेरा ख्याल है बिल्कुल खेलना चाहिए। पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के हवाले से पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने ICC के जो दोहरा मेयार है उस पर तनकीद की है, उसने बांग्लादेश के साथ स्टैंड किया है, लेकिन पाकिस्तान ख़ुद कैसे इस इवेंट से बाहर हो सकता है? इसलिए कि पाकिस्तान ने तो ये एग्री किया था कि उनका न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो, वो उन्होंने एग्री कर लिया ICC ने उसमें, इंडिया के साथ ख़ास तौर पे। इसी तरीके से जो जब आप किसी इवेंट का में हिस्सा नहीं लेते या इवेंट का बॉयकॉट करते हैं तो फिर आपको कोई वैलिड रीज़न देने होते हैं। ये वैलिड रीज़न नहीं बनता कि बांग्लादेश के साथ क्योंकि ICC ने ज़्यादती की है इसलिए हम इन सॉलिडारिटी, तो मेरे ख़्याल में ये कोई, और फिर अभी फ़ैसला आया नहीं है, ऑफिशियली नहीं आया, और मोहसिन नकवी साहब ने आके मीडिया से गुफ्तगू कर ली, उन्होंने अपना माइंडसेट उन्होंने बता दिया। ऐसी चीज़ें ये कोई पब्लिकली चीज़ें थोड़ी की जाती हैं। जब वज़ीर आज़म आते हैं, वज़ीर आज़म अव्वल तो मैं तो इस फैसले को बहुत स्ट्रेंज समझता हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान का ICC के हवाले से उसको मुतनाज़ा फ़ैसला बांग्लादेश के हवाले से कहना वो बिल्कुल ठीक है, वो एक बनता है क्योंकि ICC, लेकिन अपने हवाले से आप हम नहीं खेलेंगे, हम ना खेलेंगे तो कोई रीज़न नहीं बनता। अच्छा सर, रीज़न के बारे में तो मेरा एक सवाल है, मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन ये एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन होगी ना जैसे वो हैंडशेक के मामले में हम आके एकदम से हमने कहा हम देखेंगे, मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, एक बड़ा हम लोगों ने वो उसका बना लिया मामला, लेकिन एंड में हमें खेलना पड़ा, और फिर उसके बाद वही कह रहा हूं कि ये देखिए हैंडशेक के मसले पे। सर एक और चीज़, सॉरी, आप ये जो कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, क्या हम बांग्लादेश की सॉलिडारिटी से ज़्यादा ये जवाब बना सकते हैं कि इंडिया हर मौके के ऊपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करता है और ऐसा ही करता है, तो इस बुनियाद पर लैक ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बुनियाद पर हम दस्तबरदार होते हैं? क्या ये बुनियाद बन सकती है? हम तो अगर ये आपने पोजीशन लेनी थी तो फिर आपने ये कहने की ज़रूरत ही नहीं थी ICC के कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। अच्छा, तो आप क्लियरली कह देते कि जी हमें हमारा जो है इस तरह ना रखे, हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो एक अलग पोजीशन है। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश के साथ स्टैंड करना, उनको सपोर्ट करना एक बात है, लेकिन इसमें आपका बॉयकॉट करना समझ से बालातर है, क्योंकि वो कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि आपकी बात तो मान ली गई है, तो आप किस बुनियाद पर वो होंगे? तो मेरा ख्याल है इससे हमें सिर्फ फाइनेंशियली नुकसान नहीं होगा, वो इतना मैटर नहीं करता। जो हमें दूसरा नुकसान होगा कि फिर तो आप एक रिलायबल वो ही नहीं रहेंगे कि कल तो ICC या तो आपके साथ 4-5 और मुल्क साथ आके खड़े होते हैं, 4-5 मुल्क मुश्तरका तौर पे ICC के जो मेंबर्स हैं वो एक पोजीशन लेते। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, नहीं पाकिस्तान करना को। चाहिए। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। फ़खर सवाल करते हैं जी, आखिरी सवाल रह गया है। फ़खर साहब आपसे पूछा जा रहा है, एहसन इकबाल कहते हैं गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत से पाकिस्तान को फ़लस्तीनी हुकूक के दिफा के लिए अहम किरदार मिला है, हिस्सा अगर ना बनते तो अपोजिशन कहती कि मुल्क तनहा रह गया। अपोजिशन ऑब्वियसली इसके ख़िलाफ़ है। आप ये बताएं कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत का या फिर अपोजिशन का? बहुत शुक्रिया। मैं ये इसी मामले के हवाले से जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है हुकूमत को कि वो गज़ा बोर्ड ऑफ जो पीस है उसमें क्यों पाकिस्तान उसका जो है वो सिग्नेटरी बनना है, उस पर फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है ट्विटर के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि अगर ये मौजूदा हुकूमत है उसकी जगह पे इमरान खान होते या मौलाना फजल रहमान होते हुकूमत में, तो वो भी इसमें जो है वो ना सिर्फ ये कि सिग्नेटरी बनते बल्कि बोर्ड ऑफ पीस का जो है वो हिस्सा बनते। तो वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो आज इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से ये फ़ैसला लिया गया है, ये पाकिस्तान की तरफ से कोई आइसोलेशन में नहीं लिया गया। देखें, जब सदर ट्रंप का ये जो 20 नुकाती फार्मूला था उसमें 8 जो की मुस्लिम ममालिक थे OIC के मेंबरान, उन सबको जो है वो ऑन बोर्ड लिया गया था पूरे प्रोसेस में, और उसके साथ साथ उसमें जो अहम ममालिक सऊदी अरब है, उसमें कतर है, उसमें UAE है, उसमें तुर्की है, उसमें इंडोनेशिया है। तो ये कोई पाकिस्तान जो है वो अकेला ऐसा मुस्लिम मुल्क नहीं है जिसने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का जो है वो सिग्नेटरी बना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, और इससे अगर मेन सवाल ये है कि क्या ये जो बोर्ड ऑफ पीस है
ہے وہ فلسطین کے اندر جو نسل کشی ہے فلسطینیوں کی وہ رکوا سکتا ہے؟ کیا وہاں پہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ بمباری کو رکوا سکتے ہیں یا نہیں رکوا سکتے؟ جو سوال پوچھنے والا ہے وہ یہ ہے، میرا خیال ہے کہ عوام کو بھی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا بورڈ آف پیس کا، اور دوسرا جو انٹرنیشنل جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کا کیا آگے جو ہے وہ مینڈیٹ ہوگا۔ ان چیزوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ سوال پوچھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پاکستان اس کا کیوں سگنیٹری بننا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ جن مقاصد کے فخر صاحب لیے معذرت، لیکن کیا یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی نہیں ہیں؟ نمبر ون، ایک تو ہم ہر معاملے کو سیاست زدہ کر دیتے ہیں، یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر عمران خان ہوتے یا اگر نواز شریف ہوتے یا اگر زرداری صاحب ہوتے تو کیا ری ایکشن ہوتا۔ یہ معاملہ پاکستان کی ایک ایتھوس سے متعلق ہے، تو اگر اس کے اوپر جو بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ ریشنل ہونا چاہیے، قطع نظر اس چیز سے کہ کون پارٹی یا کون حکمران ہے۔ نمبر ٹو، کیا یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے پہلے رکھا جانا چاہیے تھا؟ پارلیمنٹ میں ہر چیز ڈسکلوز ہوتی، چاہے ہمارے پاس آپشن تھی، چوائس تھی یا نہیں تھی، پھر بھی سارا کا سارا آ کے ڈسکلوز کیا جاتا کہ کیا شرائط ہیں، کیوں ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہم کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو وہ بہتر نہ ہوتا؟ اپوزیشن کی تنقید یہاں تک کیا درست نہیں ہے؟ بالکل، اس حوالے سے علینا آپ بالکل درست بات کر رہی ہیں کہ جو اپوزیشن اگر اس حوالے سے بات کر رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ انتہائی حساس ہے، خاص طور پہ جو اسرائیل کے حوالے سے، کیونکہ اسرائیل بھی اس بورڈ آف پیس کا ممبر بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس وہاں پہ ڈپلوائے کرنی ہے اس میں بھی اسرائیل کی جو ہے وہ مرضی شامل ہوگی۔ تو اس وجہ سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو خاص طور پہ پاکستان کے اندر مذہبی طبقہ ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ تو وہ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ جو چیزیں ہیں شفافیت کو ان کو وہ سامنے لانا چاہیے، اور پارلیمان کو نہیں صرف بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقاعدہ طور کے اوپر عوام کی انفارمیشن کے لیے ان کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کے مقاصد کیا ہوں گے اور پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا، کیونکہ اس میں ایک چیز اور جو ایمبیگوٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے کیا یہ پرماننٹ ایک اس کا وہ ہوگا، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہے کہ ابھی فی الحال 3 سال کے لیے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے جو فورن آفس کے جو ذرائع ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اس کا کوئی پرماننٹ ممبر نہیں ہے، بلکہ 3 سال کے لیے بورڈ کے ٹرمز آف کنڈیشنز میں بھی، چارٹر میں بھی ہے کہ 3 سال بعد آپ کو $1 بلین دینا پڑے گا ممبرشپ رینیو کروانے کے لیے۔ لیکن جو غزہ کے لیے پلانز اناؤنس کیے گئے ہیں، ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر ہیں جیرڈ کشنر، ٹرمپ صاحب کے داماد، وہ تو ایک بڑے الیبوریٹ ریزورٹ کے لیے پلانز ہیں سارے کے سارے۔ کیا پاکستان کو پتا تھا کہ اس طرح کے پلانز بن رہے ہیں، ہم اس کے سگنیٹری ہیں، یہ پلانز کس طرح سے غزہ اور فلسطین کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ سر یہ پارلیمنٹ میں اگر آ کے بتایا جاتا تو ہمیں بھی کلیئرٹی ہوتی۔ بالکل، اس میں کوئی کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا موقف درست ہے موجودہ حالات میں؟ علینا دیکھیں یہ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس آپشن اور کوئی تھا بھی نہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس آپشن کوئی تھا بھی نہیں، کیونکہ جو 8 ممالک جو کہ انیشل جو غزہ کے حوالے سے ایک ٹرمپ کا جو 20 نکاتی فارمولہ تھا اس کا حصہ تھا، پاکستان اس سے علیحدہ کوئی بھی اس طرح کا وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور دوسرا بات یہ کہ جو آج کل کے جو پاکستان کے جو سفارتی محاذ کے حوالے سے، تو پاکستان اس وجہ سے بھی آپ کو یاد ہوگا جو حکومت کے اگر لوگوں سے بات کی جائے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو 2001 والی جس طرح پاکستان کی صورتحال تھی وہ اسی طرح کی صورتحال تھی۔ دوسری ایک جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا جیرڈ کشنر کے حوالے سے، دیکھیں یہ ان کے جو مارکو روبیو ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور پاکستان کی حوالے سے یہ جو آفر ہے یہاں پہ اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے تو وہ اس کے حوالے سے بھی ان ٹچ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بالکل لا علم تھا، یہ بات درست ہے جو اپوزیشن کی کہ یہاں پہ پارلیمان کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے۔ یہ والی چیز یہ اتنے سارے سوالات جو آپ کے بطور اتنے بڑے تحقیقاتی صحافی آپ کے ذہن کو بھی نہیں کلیئرٹی، جو عوام ہے ہم لوگوں کو تو پھر انفارمیشن فیڈ ان ہوتی رہتی ہے، ہمیں مختلف ذرائع سے پتہ چلتا ہے کیا ہے کیا نہیں، انفارمڈ لوگ ہوتے ہیں، بٹ عام عوام کو تو بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ایل انفارمڈ ہوں گے، جب اس طرح کے بڑے فیصلوں سے متعلق عوام کو لیا ہی نہیں جائے گا اعتماد میں، تو پھر سوالات اٹھیں گے اور پھر یہ بھی جنم لیں گی عجیب سیاسی چیزیں کہ کون ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو بجائے اس کے 2026 آ گیا ہے کہ ہم آج بھی اپنے لوگوں کو یہ کہیں کہ نہیں بہت اچھا فیصلہ ہے، اس کے علاوہ کیا، یہ بتا دیتے کھل کے کہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی، ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے، یہ کڑوا فیصلہ ضرور، ہمیں بھی ابھی پوری طرح نہیں پتہ ہے whatever were the circumstances، لیکن ہمیں فیصلہ لینا پڑا، ہمیں کوئی چوائس نہیں تھی، یہ ہیں ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز۔